أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور وہ پورے اقتدار والا، حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ سورہ حدید مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کے اندر 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں ہیں. سورہ حدید سے لے کر مسلسل 10 صورتیں ایک ساتھ ایسی ہیں جو مدنی صورتیں قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ، اگر سب سے زیادہ مسلسل ایسی صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تو وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. سائز کے لحاظ سے تو شروع میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ مسلسل 4 صورتیں تقریباً 6.25 پارے ہوتے ہیں تو وہ مدنی صورتیں سب سے زیادہ حصہ ہیں. لیکن تعداد کے لحاظ سے یہ سبح سے شروع ہونے والی، یہ سورہ حدید سے شروع ہونے والی 10 صورتیں مسلسل مدنی صورتیں ہیں. ان 10 صورتوں میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی صورتیں. ان میں پہلی صورت یہ ہے. 5 صورتیں مسبحات ہیں جن میں سے 3 صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں اور 2 صورتیں یسبحو سے شروع ہوتی ہیں. یہ 5 صورتیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی، تسبیح کو بتانے والی صورتیں. حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسبحات پڑھ کر سویا کرتے تھے. یعنی یہ تسبیح والی 5 صورتیں جو تقریباً آدھے پارے کے برابر ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. تو تسبیح سے شروع ہونے والی یہ 5 صورتیں، اور ویسے مسبحات میں 2 صورتیں اور شامل ہیں جو سبحان یا تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. ایک تو سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ، اور ایک سبح اسم ربک الاعلی. یعنی کل ملا کر 7 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. سورت کا نام سورہ حدید. حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. قرآن کی الگ الگ صورتوں کے الگ الگ نام ہیں. اس صورت میں ایک لفظ آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے لوہا اتارا جس کے اندر بے شمار فائدے. اس پر سے اس صورت کا نام ہے الحدید. الحدید کے معنی لوہا، یعنی گویا اس کے اندر تمہاری ساری میکینیکل ٹیکنالوجی، مشینری سب آ گیا کہ یہ لوہا جو ہے دنیا کے اندر طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے غافل مت رہنا. تو یہ 7 صورتیں آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں جہاں آئے گا تو بتایا جائے گا. یہ 7 صورتیں اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی. اور تسبیح سبحان، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ سبحان لفظ ہم بار بار بولتے ہیں، نماز میں بھی بولتے ہیں. تسبیح لفظ کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا.
تسبیح تو ہم تو وہ دانوں کو کہتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو بعد میں اس کا نام رکھ لیا گیا. تسبیح لفظ کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اب یہ پاکی کیا ہے؟ کیونکہ بار بار ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ موٹے طور پر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم، کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے جس کا پیرالل، جس کا ہم معنی لفظ کسی بھی زبان میں نہیں. عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ تم دوسری زبان میں کر ہی نہیں سکتے کہ برکت. اب برکت کا لفظ کیا کرو گے؟ زیادہ بڑھنا. کیا کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے اپنے طور پر کرتے. تو اسی طرح کا یہ لفظ تسبیح، پاکی بیان کرنا. اب یہ ترجمہ کر لیا کہ بھئی جیسے ہم کہتے ہیں کپڑا پاک ہے، اس کا مطلب الگ ہوتا ہے کہ بھئی کپڑے کی پاکی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گندگی، کوئی ناپاک چیز، کوئی خراب چیز لگی ہوئی نہیں. ہم کہتے ہیں نبی پاک، تو پاک ہونے کا مطلب وہاں الگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ گناہوں سے پاک ہے. تو اللہ پاک، پاک ہونے کا مطلب کیا؟ ہر طرح کی سلبی صفات سے، ہر طرح کی نیگیٹو باتوں سے وہ پاک اللہ تعالیٰ. جیسے بھئی نیند آنا ایک نیگیٹو بات ہے کہ انسان مسلسل جاگتا ہے تو اس کو محفل میں بھی نیند آ جائے گی، تو اللہ اس سے پاک. بھوک لگنا یہ ایک نیگیٹو بات ہے، کھائے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، تو اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت عالی ہے، بہت برتر ہے، بہت اونچی ہے، جس نے ساری کائنات کا نظام چلائے رکھا ہے. تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے یا تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نیگیٹو باتوں سے بے انتہا دور ہے. سبحان ربی العظیم کہ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہمارے ذہن میں رہے، ہم یہ تسبیح پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی اس طرح کی باتوں سے جو نیگیٹو ہے، جو منفی ہے، جس میں کسی کی محتاجگی آ جاتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. اولاد ہونا یہ ایک محتاجگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک. نیند آنا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو ہر طرح کی منفی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ برتر ہیں، اونچے ہیں، عالی شان ہیں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو سبح اور یسبح، سبح سے 3 سورتیں شروع ہوتی ہیں اور یسبح سے 2. سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ جمعہ، یہ 5 صورتیں. اور پھر اس میں ایک جگہ آ جاتا ہے آخری آیت کے اندر یسبح للہ ما فی السماوات. تو یہ کل ملا کر 6 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ سبح اور 3 مرتبہ یسبح. تو تسبیح جو لفظ ہم بولتے ہیں، تسبیح کا لفظ، سبحان اللہ کا لفظ کتنا عالی شان ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 الفاظ، 2 جملے ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان سے بولنا بہت آسان. ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت میں ترازو میں بہت وزنی ہوں گی. وہ 2 الفاظ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ 2 تسبیحیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوگی. امام بخاری نے اپنی کتاب میں آخری حدیث یہ لکھی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو. تو یہ مسبحات اللہ کی تسبیح کو بتلانے والی صورتیں 5 صورتیں ہیں اور وہ 2 ملا کر 7 ہیں. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر. جو بھی چیز ہے
ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستاروں تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے. کیسے بیان کرتے؟ دو طریقے ہوتے، ایک تو اپنی زبان سے بیان کرنا اور ایک زبان حال سے بیان کرنا. اللہ کا ذکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو زبان اور ایک انسان دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، من میں اللہ کو یاد کرتا ہے. کہ انسان تجارت کر رہا ہے لیکن وہاں اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولنا تو جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ بھی ذکر ہے. حالانکہ زبان سے اس نے کچھ پڑھا نہیں لیکن اللہ نے بتایا اس کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے جیسا بتایا اس کے مطابق کر رہے ہیں. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتا جاتا ہے اس طرح نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی. جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آکسیجن ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ پہاڑوں پر بڑی برف جمی ہوئی ہے، چاہے وہ تربوز کے اندر کی رنگینی ہے، چاہے وہ سیب کی مٹھاس ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے. یہ سورت ہے سورہ حدید، اس کی شروع کی جو 6 آیتیں اس کے اندر انتہائی جامع طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی کہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. یہ 6 آیتوں کے اندر ہم جب چھوٹے تھے تو مدرسے کے اندر پڑھتے تھے آمنتو باللہ کما ہوا، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اس کی ذات اور صفات ہے. اور اس طرح کہ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو یہ اللہ کون ہے، یہ 6 آیتوں کے اندر سورہ حدید کی پہلی 6 آیتوں کے اندر. ویسے مسلسل پوری ایک جامع سورت ہے، تقریباً کم و بیش تمام احکامات کو اس سورت کے اندر لایا گیا ہے. اور یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں مسلسل یہ نازل ہوئی تقریباً غزوہ خندق کے بعد، جب بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. تو ان صورتوں میں یہ بات ہے کہ سچے پکے مسلمان بن جاؤ. مسلمانوں سے خطاب ان صورتوں میں، جیسے اور صورتوں میں زیادہ خطاب تو پوری کائنات سے، لیکن خاص طور سے ان صورتوں میں جو سمبودھن کیا گیا ہے مسلمانوں سے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اوپر پختہ ایمان نہیں رکھتے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جن باتوں کو تم کہتے ہو ان کو خود کرتے کیوں نہیں ہو. اس طرح سوالیہ انداز کے اندر ان صورتوں کے اندر مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ سچے پکے مومن بن جاؤ، سچے پکے عمل کرنے والے بن جاؤ. تو ان صورتوں میں سے یہ جامع صورت ہے سورہ حدید. پچھلی صورت سورہ واقعہ کی آخری آیت تھی فسبح بسم ربک العظیم، کہ تمہارے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھا کرو. تو اب یہاں سے وہی شروع ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. یہ سایہ ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ انسان کا سایہ، چیزوں کا سایہ، درخت کا سایہ، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کہ اللہ نے اس کو کہا کہ صبح میں تو مغرب کی طرف رہنا تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، شام کو مشرق کی طرف رہنا تو وہی ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں ہٹتا. سورج کو جس طرح کہا وہی کرتا ہے. سانس لینے کا نظام، انسان سانس لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہوا میں بہت ساری گیسیں لیکن آکسیجن ہی اندر آتے ہیں. حالانکہ زیادہ تو نائٹروجن آ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، لیکن وہ نائٹروجن نہیں آتی. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ چیزیں گویا اپنے طور سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تہجد کے وقت، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. فضل ابن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی،
وہ اچھا اونچا مقام رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں بھی حضرت فضل ابن عباس شریک تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے میں بھی شریک حضرت فضل ابن عباس. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں چلا گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے. تو آپ تہجد کے وقت اٹھے, مسواک کی, وضو کیا, یعنی مسواک کا آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے. مسواک کا اہتمام, ذات کی صفائی کا اہتمام دین اسلام کی تعلیم ہے, ہم نے اس کو بھلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی, پھر وضو کیا, پھر آسمان کی طرف دیکھ کر حضرت فضل ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وہ آیتیں پڑھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یعنی وہی کہ یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں. تہجد کے وقت بھی آپ نے یہ آیتیں پڑھی. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ 6 آیتیں اس سورت کی شروع کی, جو 6 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی طاقت والے, ساری کائنات کا نظام کو کیسے چلاتے ہیں. توحید, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں انتہائی جامع آیتیں. تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں, چاہے وہ ایک ایٹم ہو, ایک ذرہ ہو. ذرہ بھی اللہ نے کہا اس کے مطابق چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو جیسے ایٹم بم بناتے ہیں, الیکٹران ہوتا ہے اور پروٹون ہوتا ہے, نیوٹرون ہوتا ہے, اس کو جیسے حکم دیا اسی طرح الیکٹران گردش کرتا ہے, اس میں ذرا بھی غلطی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں اسی کے حکم سے چل رہی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ, وہ العزیز ہے, یعنی پورے اقتدار والا, سپریم پاور, اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں پاور نہیں. یہ ہوا العزیز. اور الحکیم کے معنی حکمت والا. اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں آئی ہیں, یا کہیے کہ اللہ کے نام قرآن میں آئے ہیں, اکثر مقامات پر جوڑوں کی شکل میں آئے, 2 کی شکل میں. بعض جگہوں پر 4 بھی آئے, جیسے مسبحات میں 4 اللہ کے نام ایک ساتھ ہیں, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. لیکن 2 نام عام طور سے کئی مقامات پر آئے ہیں. تو العزیز, العزیز کا مطلب جس کے پاس پورا پاور ہے. اب کسی کے پاس پاور ہو تو پھر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نظام جب پاور بڑھ جائے تو ڈکٹیٹرشپ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ monarchy تک پہنچ جاتا ہے, پھر نظام بگڑ جاتا ہے. میں کہوں وہی سب کچھ, تو کہا نہیں, وہ العزیز ہے, سارا پاور اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن ساتھ میں الحکیم, اس کے سارے کام حکمت کے ساتھ چلتے. قرآن کریم کے اندر العزیز یا عزیز یہ 99 مرتبہ آیا ہے. اس میں 88 مرتبہ اللہ کے نام اور اس کی صفت کے طور پر آئے ہیں, اور 11 مرتبہ جیسے سورہ یوسف میں وہ بادشاہ کو کہا گیا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, یا سورہ دخان میں کہا گیا جہنمی کو مذاق کے طور پر کہ ذوق انک انت العزیز الکریم, کہ چکھ لے جہنم کا مزہ. دنیا میں تو اپنا بہت پاور دکھایا کرتا تھا. انک انت العزیز الکریم, تو الگ الگ مقامات کے اوپر آیا ہے. کتاب اللہ کے لیے بھی آیا لکتاب عزیز, لیکن 88 مرتبہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا, اللہ کے نام کے طور پر آیا. العزیز یا عزیز 88 مرتبہ میں سے 48 مرتبہ یہ نام العزیز اور الحکیم ایک ساتھ آیا کہ اللہ تعالیٰ عزیز تو ہے, سارا نظام اس کے ہاتھ میں. ہوا کے نظام کو کوئی انسان بدل سکتا ہے نہیں, وہ العزیز کے ہاتھ میں.
سورج کے نظام کو بدل سکتا ہے کوئی انسان؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بدل سکتا. بارش کے نظام کو کوئی نہیں بدل سکتا. آکسیجن کے نظام کو، نائٹروجن کے نظام کو وہی چلا رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. ستاروں کی گردش کے نظام کو تو العزیز ہے، سپریم پاور، سارا پاور، سارا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ الحکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے. انسان، یہ رمضان کا مہینہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچان لے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک تابعی، اتنے بڑے حدیث کے جانکار تھے کہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا. بڑے نیک آدمی. ان کے واقعات تو ایسے آتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات، کہ ایک مسلمان پڑھے تو وہ سوچنے لگے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی عزت تھی تو کیوں تھی؟ لوگ مانتے تھے، کیوں مانتے تھے؟ تم کو امانت دار مانتے تھے، لوگ حکومت دینے کے لیے آتے تھے، ان کو امانت دار سچے مانتے تھے، ان کو ایسے مانتے تھے کہ والدین کا احترام کرنے والی دنیا میں قوم ہے تو یہی ہے. ان کو ایسے مانتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر نامحرم پر غلط نگاہ اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو مسلمان نہیں اٹھاتا. ایسا لوگ مسلمانوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے. تو ایسے بے شمار واقعات عبداللہ ابن مبارک کے آتے. ایک واقعہ ان کا آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کیسے امانت دار، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے کہ ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا. ایک مرتبہ اس نے، ان کے پڑوسی نے اپنا گھر بیچا. اب گھر بیچنے کے لیے نکالا، کتنی قیمت؟ تو کہا 2000 دینار. کوئی خریدنے کے لیے آئے، کہا بھائی اس ایریا میں تو 1000 دینار چلتے ہوا، آپ نے تو ڈبل قیمت لگا دی. تو اس یہودی نے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک، 1000 دینار گھر کی قیمت اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت. تو ایسا لوگ اعتقاد رکھتے تھے مسلمانوں کے بارے میں. تو عبداللہ ابن مبارک مرو کے رہنے والے تھے، ایران کا ایک شہر ہے. ایک مرتبہ شام میں گئے. ان کا یہ واقعہ تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے. ایک مرتبہ ملک شام گئے، سینکڑوں کلومیٹر دور گئے اور وہاں قلم کی ضرورت پیش آئی. قلم نہیں تھا اتفاق سے ان کے پاس، تو کسی کے پاس سے لیا کہ قلم استعمال کرنے کے لیے دو. اب قلم تھی تو لکڑی کا قلم ہوتا تو کوئی اتنی قیمت بھی نہیں ہوتی. بھول سے واپس چلے آئے. مرو میں اپنے گھر آ گئے اور کھولا سب، دیکھا کہ ارے یہ قلم تو رہ گیا. پھر سے بستر باندھا، سامان باندھا، پھر سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ قلم واپس دینے کے لیے گئے. ایسے امانت دار لوگ ہوتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ آتا ہے کہ بڑی عمر میں تنہا رہا کرتے، بیٹھ گئے تنہا، اکیلے، گھر میں اکیلے، کوئی نہیں، اکیلے رہتے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تو آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ اکیلے ہی اکیلے، ہر وقت اکیلے، ہر وقت اکیلے، آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اس آدمی کو کیا وحشت جو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ رہتا ہے. یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے رسول کی باتوں کو یاد کرتا ہے، صحابہ کی باتوں کو یاد کرتا ہے. اس کو ڈر کیسا؟ وہ کیسے ڈرے گا؟ مجھے کوئی وحشت محسوس نہیں ہوتی. تو جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو یہ اللہ کی پہچان کروانے والی آیتیں ہیں. 6 آیتیں. تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ العزیز ہے، وہ بالکل ساری دنیا کی طاقت اس کے ہاتھ میں. ایک تو سبحان، سبح، کہ ہر طرح کی نیگیٹو صفت سے وہ پاک. فرمایا کائنات کی ساری چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں. پھر فرمائے وَهُوَ الْعَزِيزُ،
العزیز یعنی پورے اقتدار والا ہے، پوری طاقت والا ہے، پوری حکومت والا ہے، اس کی حکومت میں کسی کی دخل اندازی نہیں، اس کی سلطنت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے کہ اس کے پاس اگرچہ پاور ہے لیکن سارے نظام کو پوری حکمت کے ساتھ چلاتا ہے کہ بھئی بارش کی ضرورت ہے تو برسات آئے، یہ نہیں کہ بھئی یہ ایمان والے ہیں یہاں بارش ہوگی یہاں نہیں ہوگی، یہ میری عبادت نہیں کرتا وہاں بارش نہیں آئے گی، یہ نہیں، پوری دنیا کے نظام کو کہ ہوا ہے سب کو برابر دے رہا ہے، دھوپ ہے، سورج کی روشنی ہے، سب کو برابر دے رہا ہے۔ غلہ ایک مسلمان اناج ڈالتا ہے تو وہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کو نہ ماننے والا کیونکہ اس کو نظام چلانا ہے وہ گٹلی ڈالتا ہے تو اس سے بھی درخت پیدا ہوتا ہے، تو اس کا نظام حکمت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ تو جسے مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری پہچان ہم سب کو نصیب فرما، توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، تیری رحمت نازل فرما، کلام اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ظاہری تندرستی عطا فرما، روحانی تندرستی عطا فرما، یا اللہ ملک کے اندر عافیت کی ہواؤں کو چلا، امن و امان کی ہواؤں کو چلا، مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے نواز لے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما، یا اللہ مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے اختلافات کو ختم فرما، ہر طرح کے اختلافات کو ختم فرما، مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے خوف کو، دنیاوی خوف کو، یا اللہ دنیا والوں کے خوف کو، دنیا کے بادشاہوں کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ صرف اور صرف تیرا خوف نصیب فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔